سے اس میں وہ تو فتوے دیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے خرافات پیدا ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے عربی کو سیکھا، حتیٰ کہ عمرہ کرنے جائیں اگر کوئی عربی آپ سے پوچھے بھی آپ مسلمان ہو، اس کو اگر بتائے نا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر وہ عربی بولتا ہے، جب ہمیں نہ آئے تو کہتا ہے کیسے مسلمان ہو، مسلمان اور اس کو عربی نہ آئے۔ یعنی یہ تو ہماری ایک مطلب سمجھے ایمانی ایقانی زبان ہے، ہمارے مذہب اور اسلام کی لغت ہے، سارا ہمارے اصل جو کتاب کلام اللہ ہے وہ اسی میں ہے۔ اب دیکھیں ہم آج جو عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پیچھے والے لوگ جب آگے والا بندہ آیات پڑھ رہا ہوتا ہے تو کس قدر رو رہے ہوتے ہیں، کس قدر سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جہنم کی آیات آ جاتی ہیں، خوف خدا کی آیات آ جاتی ہیں، ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس کی ہی لغت میں سمجھنا بہت ضروری ہے، جس میں الحمدللہ ہم نے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا، وہ اس کی کوشش اور قطرہ قطرہ سے ہی دیا بنتا ہے۔ بندہ آہستہ آہستہ، میں نے عرض کیا تھا پانی کا قطرہ وہ ہماری ایک نل ہے جس کو ہم ٹوٹی کہتے ہیں، وہ بھی کھلی ہوئی ہے نا ایک قطرہ تو پتھر میں جگہ بنا دیتی ہے، کچھ عرصہ کے بعد وہ جگہ بنا لیتی ہے۔ تو پانی ظاہری طور پہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی مطلب کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، لیکن اس کی قوت یہ ہے کہ قطرے قطرے کی قوت یہ ہے کہ پانی جتنا بھی کوئی نرم ہو اور لگاتار چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھے تھے سبق نمبر 11 سے جب ہم 12 بناتے ہیں تو حروف ناطی لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ وہ ہے جس کو ہم حروف عطین بھی کہتے ہیں، یعنی یہاں سے یفتح یفتان یفتحون، یہ تفتح تفتان تفتحون، یہ افتح اور یہ نفتح، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سبق نمبر 12 سے ہی پھر اس سے جس سے اوپر ناطی لگائی نا، اس سے ہی ہم نے جو ہے نا سبق نمبر 13 بنایا اور اس پہ اوپر لگایا حمزہ۔ اور ہم نے غور کیا، میزان ہمارے پاس تھا، ہم نے کہا کہ اس کے میزان ہوتا ہے درمیان میں جو اس کا حرف ہے کلمہ، اس کو دیکھا، زبر والا ہے، زیر والا ہے، پیش والا ہے۔ اگر وہ پیش والا تھا تو ہم نے حمزہ کو پیش دے دیا، اگر زیر اور زبر والا ہے تو ہم نے حمزہ کو زیر دے دیا، باقی عین کلموں کو اپنے مقام پر رہنے دیا۔ زبر ہے تو زبر رہے گی، زیر ہے تو زیر رہے گی، پیش ہے تو پیش رہے گی، سے حمزہ میں تبدیلی آئے گی۔ پھر ہم نے جو سامنے والا سیکھا ہے لا تفتح تفتحان تفتحون، اس پہ ہم نے عمل یہ کیا کہ اس کے اوپر ہم نے لا داخل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پہلا کام کیا کیا؟ لا داخل کیا۔ تو اس کا معنی ہے کہ یہ کام نہ کرو، نہ کھولو، نہ سنو، نہ مارو، اور نہ جو ہے کیا کرو، نہ سنو، نہ مارو اور نہ کھولو۔ تو اس طرح کے کلمات جو ہے ہم نے یہاں سے سیکھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جو آخری والا سبق نمبر 15 سیکھا تو یہ سیکھا کہ ہم نے اسی سے ہی سبق نمبر 12 کے علامت کو گرایا اور فا کلمہ کے بعد ہم نے الف لگائی اور عین کلمہ کے نیچے زیر دے دی، تو کیا بن گیا؟ سبق نمبر 15۔ اور پھر اسی طرح ہم نے سبق نمبر 16 کو بنایا 12 سے ہی، کس سے؟ 12 سے ہی بنایا۔ تو وہ کیا ہوا؟ اچھا یار، وہ آپ کے پاس وہ بک ہے؟ وہ جو کہاں ہے؟ گھر میں ہے؟ چلو جی، نہیں وہ والی نہیں، وہ چھوٹی والی جو آپ نے لی تھی نا، وہ تقریباً 150 کی ایک بک ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، اس کے آپ کے سبق تقریباً اس میں موجود ہیں۔ ایک سبق آپ کو بنانا پڑے گا، باقی وہ بالترتیب انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ وکیبلری ہے، اتنی سی کتاب ہے چھوٹی سی، وہ آپ اپنے گھر میں بھی ایک رکھ سکتے ہیں اور اپنی دکان وغیرہ پہ بھی، گاڑی میں بھی ایک آدھ رکھ لیں، 150 کی ایک ہے، وہ رکھ لیں گے تو اس کا یہ ان کی ڈیوٹی لگائیں، یہ لے آئیں گے، وہ اس کا بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے کسی لفظ کو دیکھنا ہے کہ یار اس کا معنی کیا ہے، تو 3-4 لفظ اگر داخل ہے، داخل ہونا، خارج ہونا، دخول خروج ہم کہہ دیتے ہیں نا، اور عربی میں کہتے ہیں قعود بیٹھنا، نزول اترنا، اور صعود چڑھنا صاد کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں چڑھنا۔ تو اس طرح کے الفاظ اس میں آئیں گے تو آپ کا سبق نمبر 11 بھی دیں گے، 12 بھی دیں گے، 13 بھی دیں گے، اور 14 بھی دیں گے، 15 بھی دیں گے، 16 نہیں دیں گے، وہ 16 نہیں دیتے، لیکن اس میں 16 بڑا آسان ہے، میں بتا دوں گا، آخری جو کھڑا ہوگا اس سے آپ بنا لیں گے تو بالکل زبردست ہو جائے گا، وہ لے لیں، میرے خیال میں بہت زبردست رہے گا۔ کیسا آپ نے پڑھا ہے؟ اچھا لگا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، باقی ہم بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 150 کتاب ہے، اتنی سی کتاب ہے، کسی نے بہت محنت کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے الفاظ ہیں تقریباً، اور حدیث کے اندر بھی کچھ استعمال ہوتے ہیں، وہ انہوں نے لے لی ہیں، بھی ترتیب دی ہیں، آخر میں یہ بھی بتایا کہ اس میں ایک لفظ زیادہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، بس 3 سے تو آگے ہوتے نہیں۔ یہ ہم دیکھیں، پھر ایک تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، پھر ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ میں نے آپ کو کیا عرض کیا تھا، عربی کے ہاں وہ کہتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں بھائی،
ایک ہی ہمارے پاس کلمہ تھا جس سے ہم نے پوری اپنی لغت بنائی. کیا تھا؟ اللہ نے ہمیں ایک کو ایک ہی پیدا کرتا ہے نا، اس لیے ہم واحد کی بات نہیں کرتے. یا تثنیہ کہتے ہیں یا جمع کہتے ہیں، واحد کو واحد ہی بنائے گا. ہمیں تو کوئی مٹیریل ملے گا تو ہم دو بنائیں گے نا، واحد کو واحد ہی بنائے گا. تو یہ ویسے سمجھانے کے لیے ہے نا. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس لفظ تھا ایک، ہمیں مل گیا فعل. کیا مل گیا جی؟ ہم نے جتنے افعال سر انجام دینے ہیں وہ سارے کے سارے اسی سے بنانے. کیسے؟ وہ کہتے کبھی اس کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، درمیان والے لفظ کو ہم تبدیل کرتے ہیں نا، اس کو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا جی. پھر کیا کرتے ہیں جی؟ یہاں پیش دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تھا تو ہمارے پاس ایک، کیا تھا؟ جب ہم نے زبر زیر پیش دی تو اس آگے زیر ہے، زبر زیر آگے بنے تو تین کی زبریں زیریں زبر زیر پیش تین ہی ہوئے نا. تو کہتے ہیں تین آگے اس کے موافق. کیا آگے جب ہم سبق نمبر 12 پہ گئے تو تین اس کے بالکل کیا تھے؟ یعنی یہاں فاؤلا تھا تو وہاں ینصرو تھا، یکرمو تھا. فاؤلا یعنی کارما یکرمو، یہاں فاؤلا ہے وہاں یفعلو آ گیا. اچھا جی، یہاں ہے فعلا تو وہاں فتح یفتح، دونوں پہ زبر آ گئی. یہاں ہے حاسبہ یعنی فاعلہ اور آگے کیا آ گیا؟ یحسبو. یعنی موافق آئے تین، حرکتیں ہمارے پاس تین تھی، مخالف بھی کتنے آ گئے؟ کتنے بن گئے؟ کہتے ایک تھا، ہم نے درمیان والا جو میزان تھا ہمارے پاس ایسے ہم نے پکڑا، ایک وزن یہ ہے ایک یہ ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کدھر جاتا ہے. زبر کو دیکھا تو ایک اور باب بن گیا، زیر کو دیکھا تو ایک اور بن گیا، پیش کو دیکھا تو ہم نے دیکھا موافق ہیں یا مخالف. تو موافقت بھی ہوتی ہے مخالفت بھی، تب بھی زندگی چلتی ہے نا. مخالفت و موافقت سے تو موافقت میں اتفاق میں آئے تین اور مخالفت میں آئے تین، کتنے بن گئے؟ اسلامی سلطنت کے. اور کچھ ایسے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہی کام ہمارا رہے گا، تین والا ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ تین والا ہی رہے گا. وہ کہتے ہیں یا ہم ایک حرف زیادہ کرتے ہیں یا دو، یا آگے ہم زیادہ نہیں کرتے، بات تین والی رہے گی. کہتے ہیں جی اگر 6 پر ہم ایک حرف زیادہ کریں تو کتنے بنے؟ 6 بن گئے نا. 6 پر ایک حرف زیادہ کرے 6 اور بن گئے. 6 پہلے تھے ہمارے پاس، ایک حرف زیادہ کیا تو 6 اور بن گئے. پہلے 6 تھے اور یہ 6 کتنے ہو گئے؟ 12. ہم نے 2 حرف اور اضافے کیا تو 6 اور بن گئے. تو 6 6 6 18. ہم نے پھر 3 حرف 6 پر زیادہ کیے تو 6 اور بن گئے. کتنے بنے؟ وہ کہتے ہیں 24. اللہ جانتا ہے بھی 24 کتنے ہیں بھی 24. لیکن وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بھی ترتیب، کہیں ایک بڑھا دیتے ہیں، کہیں 2 کہیں 3، یہ ہم بڑھاتے رہتے ہیں. تو ایک سے بنے 3 موافق 3 مخالف. پھر 6 سے ہر حرف بدلنے میں ہم نے ایک حرف، پہلے تو 6 ہمارے پاس تھے نا، اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی. زیادتی ہم نے دیکھا ایک حرف زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی مزید ہے. 2 حرف زیادہ ہیں، یہ بھی مزید ہے. 3 حرف زیادہ ہیں، یہ بھی مزید. 6 پہلے تھے، 3 سے 6 6 اور بن گئے. 3 6 تو ہمارے پاس کتنے آئے؟ پورا عرب سب سے زیادہ جس سے بات کرتا ہے وہ ہے 6. کیا ہے جی؟ اور جو سب سے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے وہ ہیں 3. پورا عرب سب سے زیادہ جس جملوں میں جس الفاظوں میں بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 3 ہے، سب سے پہلے. پھر کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ 6. پھر اس کے بعد جا کے پھر ایک حرف والے ہیں، پھر 2 والے ہیں، پھر 3 والے ہیں. جیسے بڑھتے جائیں گے استعمال کم کرتے جائیں گے. اگلی بات، زبر والا کیونکہ آسان ہوتا ہے، عرب کے ہاں جو 6 ابواب میں سے زبر والا باب ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ زبر والا ہے نا ہمارے پاس، زبر والا، زیر والا، پیش والا. زبر والا کون سا ہے؟ سامعہ یسمعو. پیش والا کون سا ہے؟ نصرہ ینصرو. اور زیر والا کون سا ہے؟ ضربہ. وہ کہتے ہیں زبر والا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیر والا اس سے کم، پیش والا اس سے کم. پتہ چلا زبر والا عرب یہاں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیر والا اس سے، پیش والا. پھر جب وہ ہمارے پاس 6 بنے جو آپس میں مخالف ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کیوں؟ مخالفت ہے نا، مخالفت میں ہی تو چیزیں بڑھتی ہیں. مخالف والے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پھر ایک حرف والے زیادہ، پھر 2 والے اس سے کم، پھر 3 والے اس سے کم. یہ سبق بڑا سمجھنے والا ہے اور اس کو آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن کی
بہت زیادہ جو ہے نا کھڑکیاں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے اندر غور کریں گے تو اس طرح آپ کو میں نے مثالیں بھی دی تھی، مثالیں دے دی تھی کہ ایک ایک حرف بڑھاتے ہیں کیسے، ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس، مطلب میں اسی دن پھر آج مثال دے دیتا ہوں جو پہلے دی تھی۔ ہمارے پاس کون سا ہے جی؟ کاروما۔ کیا ہے جی؟ کاروما۔ وہ آگے اس سے کچھ یہ ہے، اس بزرگ ہونا کیا ہے جی؟ نفیس ہونا۔ کیا ہونا جی؟ نفیس، نفیس ہونا، بزرگ ہونا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بزرگ خود ہوا ہے، ہم کسی کو بزرگی دینا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں الف لگاؤ، ایک لفظ بڑھاؤ تو معنی بھی بڑھ جائے گا، معنی بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی اکرامہ، کیا پیش ہٹا دیتے ہیں ادھر، اس کی علامت ہے اکرامہ بنتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ کیا ہے؟ عزت کرنا۔ کیا کرنا جی؟ عزت کرنا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کچھ اور بھی لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں اور کیا کہنا؟ کہتے ہیں چلو ایک اور کام کرتے ہیں، تھوڑا سا اور بھی طریقے سے ہم لے لیتے ہیں، یہ کیونکہ لغت اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کو پسند ہے، تو اس لیے اس کے سارے قانون اس طرح کے ہیں۔ تو پھر آ گیا کرما جی، اکرما کرما، ادھر پہلے حرف زیادہ تھا، یہاں کیا دیا؟ اس کو مشدد کر دیا، ایک اور باب بن گیا۔ پہلے حرف تھا تو ایک اور باب ہے، درمیان میں حرف بڑھا تو ایک اور ہے، اس طرح ہوتا جائے گا، ایک ایک بڑھیں گے تو ایک ایک باب اور بنتا جائے گا، اسی کو وہ باب کہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب لفظ ہم تھوڑا سا اور بنانا چاہتے ہو، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہاں کیا لگا دو؟ تکرما۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ایک باب اور بن گیا۔ اب اس میں دو حرف آئے تو باب، یہاں ایک بنا تھا الف کے ساتھ، یہاں بنا تھا صرف عین کلمہ کے مشدد ہونے کے ساتھ، تا لگایا تو اور بن گیا۔ کہتے ہیں اچھا جی، وہ کہتے ہیں چلو ایک اور بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہم اصل میں تھا نا کاراما، کیا تھا؟ کاروما، کاف کے بعد کیا لگا دیا؟ الف لگا دیا، انہوں نے کہ یہ اور باب بن گیا جی، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا مفاعلہ، ٹھیک ہے، نام وہ اپنے طرف سے رکھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، ایک یہ بنا، اس سے دو بنے، کرما تکرما، کتنے ہو گئے؟ ایک اور دو تین۔ اچھا جی، وہ یہاں کہتے ہیں کہ جناب ایک اور بھی اس سے بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تکارما۔ کیا جی؟ تکارما۔ اب آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ رہی ہوگی، کیا کرتے ہیں وہ اسی لفظ پہ ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں۔ اب کرما تکریم سے بنا ہے، مکرم اسی سے بنا ہے، مکرم تکریم کرنا کسی کی، وہی وہ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا بنے؟ دو اس سے بنے، دو اس سے بنے، اور ایک یہ کتنے بن گئے؟ پانچ بن گئے نا۔ تو ایک حصہ آپ کو یہاں سمجھ آ گیا، یعنی کتنے سٹیپ تھے؟ 6 کے کتنے سٹیپ تھے؟ یعنی کتنے بنتے ہیں؟ 4 بنتے ہیں نا، 12 12 24، 4 میں سے آپ نے 2 سیکھ لیے، وہ بھی اگلی بات ہے۔ یعنی یہ بہت بڑے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو عام لفظوں میں سمجھا دیا ہے۔ آپ نے 1 6 پہلے سیکھا تھا، نیا 1 6 اور سیکھ لیا، تو یہ 1 6 اور بن گیا، اس طرح سے ہے۔ اور لفظ، وہ لفظ بھی آپ عام طور پہ اپنی طرف سے نہیں بڑھاتے، لفظ ہوتا ہے، میں نے آپ کو یاد کرایا تھا الیوم تنساہا، کیا یاد ہے نا؟ الیوم، آج تو بھول گیا اسے، اس کا معنی یہ ہے الیوم۔ دیکھیں جی، الف آیا، تا آیا، یہاں تا آیا، یہاں الف آیا، یہی لفظ بڑھیں گے اور کوئی نہیں۔ حروف مدہ ہر جگہ پہ ہوں گے، حروف مدہ ہر جگہ پہ ہوں گے۔ تو یہ ہے ان کا طریقہ کار، جس طرح کہ وہ اپنے الفاظ کو بڑھاتے ہیں۔ ان 5 باب کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے بے حمزہ وصل۔ کیا؟ وصل کا معنی ہوتا ہے وصال، کسی کا وصال ہو گیا جی، یعنی وہ اس دنیا سے نکل کے اگلی دنیا کو ملا ہے۔ وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تو بے حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حمزہ نے، تو آپ نے قرآن مجید میں غور کرنا ہے۔ آپ دیکھیں جی، قرآن مجید میں ہم دیکھیں کیا ہے جی، کیا ہے جی؟ اصل میں کیا تھا؟ 12 کا، 12 کا کیا تھا؟ 12 کا، تا لگایا، پہلے تھا 12 کا، کیا تھا؟ مبارک، مبارک، مبارک بھی اسی سے ہے، بارک یبارک مبارکن، بارک یبارک مبارکن، مبارکن، یعنی وہ اسی سے ہے، جیسے مسلمون پڑھتے ہیں نا، کیونکہ الف ہے تو پھر یہاں بنے گا مبارک، اور یہاں کیا بنے گا؟ مبارک۔ کیا؟ مبارک، اور تا لگا دیا تو تبارک بن گیا، تھا بارک بن کیا گیا؟ تبارک، برکت سے تھا تو بنا لیا۔ اب دیکھیں جی، کیا ہے جی؟ تبارک الذی
برکت والی ہے وہ ذات جس نے، ہم خود عربی بنانے لگے ہیں جی، ٹھیک ہے، خود عربی بنا لیتے ہیں نا. خالا جی، خالہ کا، برکت والی ہو جس نے پیدا کیا، خالہ کا پیدا کیا جی، برکت والی ہے ذات جس نے پیدا کیا. ہمیں مشکل ہے، وہ سارے الفاظ آپ نے سیکھے ہوئے ہیں، یعنی عربی میں نے لکھی ہے اور آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، یہ آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے. اس کے ہاں جتنی مرضی لکھائیں. برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے کھانا کھلایا. ہاں جی، برکت والا ہے وہ شخص جس نے دروازے کو کھولا. کیا لگا دیں گے؟ خالا فتح الباب، فتح الباب، وہ لکھا اللہم افتح لی ابواب، جس نے دروازے کو کھولا. برکت والی ہے وہ ذات جس نے سنا ہمیں، یعنی ہماری بات کو سنا ہمیں مطلب کیا ہے؟ ہماری بات کو سنا، سمجھانا مقصود ہے. تو یہ ایک ہی جملے سے کئی جملے بن جاتے ہیں. قرآن مجید میں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت، جی، الذی والحیات، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت و حیات کو. تو یہ تھے ہمارے اسباق. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سمجھ آ گئی. 6 ہم نے پہلے پڑھے تھے اور 6 ہم نے اسی طرح قرآن مجید میں. اور ہم جو ہے، ہاں ایک اور لفظ ہے آپ سنتے رہتے ہیں پاکستان میں، یہ بڑا جملہ بیچارہ ہے، تو بیچارہ ہے یتیم ویسے ہیں، سارے دا سہارا لے کے تے پاکستان نو لٹتے نے، لیکن ہے بیچارہ یتیم. دیکھو جی، کیا ہے جی؟ انقلاب بڑا پاکستان میں آنے لگا ہے. لیکن دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ ہیں ان کی مدد فرمائے، اور جو ملک کے لیے دشمن ہے اللہ ان سے ہدایت دے یا نجات عطا فرمائے. اللہ، ملک ہمارے لیے سب کچھ ہے، ملک ہے تو ہم ہیں. ہاں، خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں، الحمدللہ ہمارا وطن ہے. وہ وطن کی بات شبیر بٹ صاحب نے جب باہر گئے تو ہمیں بتایا تو بڑی خوشی ہوئی کہ وطن ہے. وطن بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں دی ہوئی. جی، نون بڑھا دیا انہوں نے، اصل میں تھا قلب. کیا جی؟ کیا تھا؟ قلب کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں نا. تو اس کا معنی بدلنا ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ دل بدلتا ہے کہ نہیں؟ روزانہ تبدیل ہوتا ہے نا، خیالات، چیزیں بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کا معنی بدلنا ہوتا ہے. انقلاب کا معنی بھی تبدیلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ جب ہم نے انہوں نے کیا کہا کہ جی ایک اور بنا لیتے ہیں، اس سے ہم ایک دل ہے تو ایک ہم، یہ تو دل اندر ہے، ہم باہر کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا پھر نون لا دو. کیا کرو؟ یہاں انہوں نے کیا کیا جی؟ الف لگایا. انقلبا، کیا؟ ہاں، انقلبا، انقلبا، انقلبو، انقلبتا، انقلبتما، انقلبتم، انقلبتو، انقلبنا. میں انقلاب لایا نا، میں تبدیلی لایا. انقلبتو، انقلبنا، ہم انقلاب لائے. تو اس طرح سے انہوں نے ایک نون بڑھایا تو یہ آپ کے پاس 6 باب آ گئے. کتنے؟ 6 آپ نے پڑھ لیے ہیں جی. اور آدھا پڑھ دیا ہے آپ نے، آدھا آہستہ آہستہ ہم اس طرح تھوڑے تھوڑے پڑھتے رہیں گے قرآن مجید میں آتے ہوئے. اور آپ کو یہ جہاں تک سمجھ آئے ایک دوسرے سے دوہرا لیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے بتانا ہے کہ عرب کی جو لغت ہے وہ ایک ہی فعل سے بنتی ہے. 3 حرف ہیں اس سے بنتی ہے. کتنے حرف ہیں؟ فاعلا، فاعین لام، اس سے وہ سارا کچھ بناتے ہیں. ایک فعل سے ساری کائنات کا، ان کی لغت کا وجود ہے. کیسے بنتا ہے؟ درمیان والے پہ کیا ڈالنی ہے؟ زبر زیر، اور 3 موافق 3 مخالف. ایک ہی تھا، درمیان میں زبر زیر پیش آئی، آگے جب ہم نے اس سے آگے بنائے تو 3 اس کے مخالف نکلے، 3 اس کے موافق نکلے. ہمارے پاس آگے 6. کتنے آ گئے؟ ہم نے 6 میں 1 حرف بڑھایا اور 6 بن گئے. پھر ہم نے 2 حرف بڑھائے اور 6 بن گئے. پھر ہم نے 3 ڈالے تو 3 ہی 3. پھر ہم نے جب حساب لگا تو سارے کتنے بنے؟ 24. کتنے بنے جی؟ 24 بنے. اور یہی قرآن پاک میں ہے جی. ذرا پڑھیں، آپس میں تھوڑا سا دوہرا لیں، پھر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپس میں دہرائیں، کوئی لفظ نہیں بھی آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا اس طرح جتنا